میں آج معمول سے ہٹ کر جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر جایا کرتا تھا۔ میں نے تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو سامنے ہی میری بہن میری والدہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی، لیکن میری ماں ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی، جیسے وہ کھانا کھانا ہی نہ چاہتی ہو۔ میری آہٹ پر میری بہن نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اندھی تھی، لیکن میرے قدموں کی چاپ سن کر مجھے پہچان جاتی تھی۔ جو چیز میں نے آج نوٹ کی وہ یہ تھی کہ میری بہن کی آنکھیں بری طرح سے سجی ہوئی تھیں، جیسے وہ روئی ہو۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی اور سب سے زیادہ حسین اس کی آنکھیں تھیں، جو نیلے رنگ کی تھیں، لیکن وائے قسمت کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میری والدہ فالج کی مریضہ تھیں، اس لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی بولتی تھیں، چل پھر بھی نہیں سکتی تھیں۔ میری بہن ہی انہیں سنبھالتی تھی۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا کہ اسے آج کیا ہوا ہے، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ تو میری بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں بھائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو شاید دیر سے سوئی تھی، اس لیے بھائی آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ثانیہ بات کو ٹال گئی تھی، لیکن میری ماں نہ جانے مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ثانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ثانیہ بصارت سے محروم تھی، لیکن بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ میری ماں کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ جاتی تھی۔ میں بھی تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، اس لیے فریش ہونے چلا گیا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ میری بہن کی آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا تھا، میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔ ثانیہ 24 سال کی ہو چکی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ جب ایک دن میں داخل ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے میری بہن کے چلانے کی آوازیں آئیں، میری بہن کے چلانے کی آواز، اور دوسری طرف میری ماں کی بھی ہلکی ہلکی رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حواس باختہ بھاگتے ہوئے اندر پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بہن زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا پاؤں مڑ چکا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں فوراً سے پہلے اس کی جانب بڑھا اور اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بستر تک لایا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب میری ماں کی آوازیں سن کر میں فوراً ان کے کمرے کی جانب دوڑا۔ میری ماں بستر سے نیچے لٹک رہی تھی، ان کا سر فرش پر پٹکا ہوا تھا۔ یہ منظر مجھے خون کے آنسو رلا گیا۔ میں روتے ہوئے بکھلا کر فوراً انہیں پکڑ کر بستر پر لٹانے لگا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ ان کے سر سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ شاید وہ بستر کے کنارے سے پھسل کر سر کے بل فرش پر گری تھیں۔ ایک طرف بہن کے درد سے تڑپنے کی آوازیں اور دوسری جانب ماں کا چہرہ میرے اندر ہی اندر 100 ٹکڑے کر گیا۔ میں نے ماں کو پانی پلایا اور پھر بہن ثانیہ کو سہارا دے کر ماں کے ساتھ لا کر لٹا دیا۔ اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی، جسے میں ٹھیک تو کر چکا تھا، مگر درد کی ٹیسیں ابھی بھی باقی تھیں۔ اپنی ماں کے ماتھے پر پٹی کرتے ہوئے میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر میری ماں نے آنکھیں میچیں، گویا کہہ رہی ہوں، مت رو میرے بیٹے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہمارے بیچ خاموشیاں ہی تو تھیں، ہم دل کی بات دل سے ہی سمجھتے تھے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ باپ کی وفات کا صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ میری ماں سہ نہ سکی۔ انہیں فالج کا اٹیک ہو چکا تھا اور وہ اب کئی سال سے ایک زندہ لاش بنی بستر پر لیٹی رہتی تھیں۔ وہ دیکھ سن سب سکتی تھی، مگر نہ بول سکتی تھی اور نہ ہی چل پھر سکتی تھیں۔ میری ایک ہی بہن تھی جو پیدائشی نابینا تھی، مگر اس کے باوجود وہ چیزوں کو محسوس کر کے پورے گھر کو سنبھال چکی تھی۔ ہاں، بعض دفعہ وہ اپنا ہاتھ ضرور جلا بیٹھتی اور کبھی کوئی چوٹ لگا لیتی۔ آج ایسے ہی ہوا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، صبح کا گیا شام کو گھر لوٹتا تھا۔ میری آمدنی اتنی تھی کہ بامشکل ہی گزارا ہو پاتا۔ اپنی ماں اور بہن کی حالت دیکھ کر کئی بار خیال آیا کہ گھر میں ایک ملازمہ رکھ لوں، مگر ملازمہ کو دینے کے لیے تنخواہ کہاں سے لاتا؟ اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر مجھے بہت سی پریشانیاں لاحق تھیں۔ آج شام جب گھر واپس لوٹا تو مجھے اپنی بہن کی حالت تھوڑی عجیب لگی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر اب اکثر ہی سوجی رہتی تھیں اور دوسری جانب میری ماں بے سدھ پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی چگلی کھا رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہیں۔ میں ان دونوں کے پاس گیا اور دلاسے دینے لگا۔ اس بے بسی کی زندگی پر تو کسی کو بھی رونا آ جاتا۔ ماں کئی سال سے بستر پر لگی تھی، جبکہ بہن، جس نے اپنے ماں باپ کو آج تک صرف محسوس کیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کیوں رو رہی ہیں۔ میری بات کے جواب میں میری بہن نے فوراً آنکھیں صاف کر لیں۔ شاید وہ میری موجودگی کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کچھ دیر بعد سٹپٹا کر بولی کہ کچھ نہیں بھائی،
بس ابو کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں اس پل خاموش ہو گیا۔ چند دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ میں جب بھی گھر آتا تو کمرے کی حالت بکھری پڑی ہوتی، اکثر گھر کا کام بھی جوں کا توں پڑا ہوتا۔ فیکٹری سے واپس آ کر میں گھر کی بھی صاف صفائی کر دیتا تھا، حالانکہ پہلے یہ سارے کام ثانیہ خود ہی کرتی تھی۔ یہ مسلسل تو اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ میری ماں اور بہن کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی ہوتی، جیسے ان پر بے حد ظلم ہوا ہو۔ میں جب بھی پوچھتا تو کہتی کہ انہیں ابو کی یاد آتی ہے، مگر ابو کو گزرے ہوئے 3 سال بیت چکے تھے، اور ان 3 سال میں بلا شبہ ہمیں ابو کے جانے کا غم تھا، مگر اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس قدر رویا کرتی تھیں۔ آج مجھے کام سے واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بہن صوفے پر بے سدھ پڑی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی۔ میں فوراً اس کے قریب گیا اور جگانے لگا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے چہرے پر سرخ نشان بھی موجود تھے۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آئی اور ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں تھوڑا کھٹکا تھا اور بولا کہ ثانیہ ڈرو مت، یہ میں ہوں۔ تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ جب میں نے زور دیا تو بولی کہ کچھ نہیں بھائی، کام کرتے کرتے تھک گئی تھی، ایک تو گرمی اور اوپر سے آج میرا بی پی بھی لو تھا، بس اسی لیے یہاں لیٹ گئی تھی۔ اس کی بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ گھر کی بکھری حالت دیکھ کر میرا دل بے حد بدمزہ ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہن کو دوا دی اور کچھ سوچنے لگا۔ شاید اس بار مجھے اپنے چاچا سے بات کرنی چاہیے تھی، وہی ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے۔ میں اگلے روز کام پر جانے سے پہلے چچا کے ہاں چلا گیا۔ وہ گھر میں ہی موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ اچھے تو نہیں تھے، مگر انسانیت تو ان میں بھی موجود تھی۔ میرے چچا کی بانسبت میری چچی اچھی تھیں۔ میں نے چچی کو جا کر کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر چلی جائیں، گھر کا سارا کام میں خود کر لیا کروں گا، بس آپ میری ماں اور ثانیہ کا دھیان رکھیں۔ وہ کہنے لگیں وہ چلی تو جائیں گی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل میری شادی ہے، لیکن میں ثانیہ کی شادی سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقتی طور پر میری چچی نے فوراً میری بات مان لی اور میرے گھر چلی گئیں۔ میرے چچا کے ساتھ میرے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ میری ماں اب پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، جبکہ بہن بھی اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز چچی کا فون آیا کہ وہ آج ایک ضروری کام سے جا رہی ہیں، اس لیے میرے گھر کا چکر نہیں لگا سکیں گی۔ اس دن جب میں گھر داخل ہوا تو تبھی میری نظر اپنے چچا پر پڑی۔ میرے قدم وہیں ساکت ہو چکے تھے۔ وہ کسی مشکوک انسان کی طرح گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے اور بار بار اپنا چہرہ رومال میں چھپا رہے تھے۔ ان کا یہ انداز مجھے تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ آخر یہ کیوں میرے گھر داخل ہوئے تھے؟ میرے چچا تو میرے باپ کی وفات پر بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کی میرے ابا سے ناراضگی تھی، اور اب وہ میری غیر موجودگی میں یہاں کس وجہ سے آئے تھے؟ میں فوراً گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا وجود کپ کپا گیا۔ ایک بار پھر میری ماں اور بہن کا روتا ہوا چہرہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ چچا یہاں کیوں آئے تھے، مگر بہن فوراً بات بدل کر بولی کہ امی کی طبیعت دریافت کرنے آئے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک بار میں رات کو سو رہا تھا، جب مجھے یہ لگا کہ جیسے ثانیہ کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے ثانیہ کے کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا تھا۔ میں نے کہا ثانیہ دروازہ کھولو جلدی سے۔ میرا دل بے حد پریشان تھا، وہ رات کے اس پہر کیوں رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلا دھچکا مجھے اسے دیکھ کر لگا تھا۔ اس کا حلیہ مجھے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر مائی بے آب کی طرح سے مچلنے لگا تھا۔ میں نے اسے کچھ پیچھے کیا اور اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی بیڈ کی بکھری ہوئی چادر نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ثانیہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا ثانیہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی نہیں بھائی، کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ بدحواسی ہو رہی تھی۔ بہن بھائی کے بیچ حیا کا رشتہ حائل ہوتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں، بیڈ کی چادر کیوں یوں بکھری پڑی ہے۔ جو پوچھ سکتا تھا وہ میں پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بتا کچھ نہیں رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میں ہی کچھ ایسا سوچ رہا ہوں۔ پھر میں نے بھی ثانیہ کے کمرے کی مکمل تلاشی لی تھی۔ مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آیا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی کھڑکی تک لاک تھی۔
میں نے ثانیہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہی ایک بات کہ اسے ابو یاد آ رہے تھے۔ ابھی میں اسی الجھن سے نہیں نکل پایا تھا کہ ایک ماہ بعد جو چیز میں نے محسوس کی، میں شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں اور بہن کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا ہے۔ امی کی شاید بیماری کی وجہ سے یہ حالت تھی، مگر ثانیہ کا یوں بڑھتا ہوا وجود دیکھ کر مجھے وہم ستانے لگے تھے۔ میں نے انہیں دوا لا کر دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اکثر میری بہن بیمار رہنے لگی تھی، اسے متلی آنے لگتی۔ ایک روز اس نے مجھ سے انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ مجھے ثانیہ کہنے لگی کہ بھائی، میرا دل کھٹی چیزیں کھانے کو چاہ رہا ہے، آپ میرے لیے لیتے آنا۔ اس کے یہ الفاظ مجھے پریشان کر گئے تھے۔ میں ایک سمجھدار اور سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان تھا۔ میرے دماغ میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اب مزید دیر کرنا مناسب نہ تھا۔ اگلے ہی روز میں اپنی ماں اور بہن کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گیا۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ لیے اور 2 دن بعد رپورٹس دینے کا کہا۔ میرے یہ 2 دن بڑی بے چینی سے گزرے تھے۔ جیسے تیسے میں نے یہ 2 دن گزارے اور میں رپورٹس لینے چلا گیا۔ میں نے ہاسپٹل کی لیبارٹری سے رپورٹ لیں اور لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے چلا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب وہ رپورٹس دیکھیں تو اپنی ریوالونگ چیئر سے یکدم ہی سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا دل تو پہلے سے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بہن ان میرڈ ہے۔ میں نے کہا جی، وہ ان میرڈ ہی ہے۔ وہ کہنے لگی اور آپ کی والد، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ان کی وفات کو تو 3 سال گزر گئے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھر وہ رپورٹس میرے سامنے رکھ دیں۔ کہنے لگی مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی ماں اور بہن دونوں امید سے ہیں۔ اس خبر نے تو میرے اندر اٹھنے والے خوف کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ مجھے اسی بات کا ڈر لاحق تھا، لیکن میں اپنی ماں بہن پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن اندھی تھی، دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اور میری ماں فالج کی مریضہ تھی۔ وہ کیسے سفاک شخص تھا جس نے میری بے بس اور مجبور ماں بہن کے ساتھ یہ سفاکی کی تھی؟ میرے ذہن میں ایسا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ میں بڑے الجھے اور پریشانی کے عالم میں تھا۔ گھر داخل ہوا تھا، ان دونوں کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھیں، جسے لے کر میں گھر داخل ہوا۔ ایک گہری سانس کھینچ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں نے رپورٹس کے بارے میں امی کو بتایا تو امی کے ہوش اڑ گئے۔ میں بھی رونے لگا۔ مجھے لگا میں دوبارہ سانس ہی لینا بھول گیا ہوں۔ میں نے کتنی ہی بار آنکھیں میچ کر کھولی تھیں۔ میری ماں پتھر کی ہو چکی تھی۔ ان رپورٹس میں یہ بات واضح لکھی تھی کہ میری ماں اور بہن دونوں 4 ماہ سے حاملہ ہیں۔ میں سکتے کی کیفیت میں بار بار ان رپورٹس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکن ہی کیسے تھا؟ مجھے کسی طور بھی یقین نہیں آ رہا تھا، یا شاید میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بار بار امی سے پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھیں۔ میں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے وہ رپورٹس پھاڑ دیں کہ کاش یہ جھوٹ ہو۔ میں کیسے دنیا کا سامنا کروں گا؟ لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا؟ ثانیہ کا تو پہلے رشتہ نہیں آتا تھا، تو اب کیسے کوئی اس سے شادی کرے گا؟ مجھے لگا شاید یہ محلے کا چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، یہ رپورٹس جھوٹی ہوں، غلط ہوں۔ میں نے دوبارہ ان کے ٹیسٹ کروائے، مگر ہر بار یہی نتیجہ نکلا۔ میری روح لرز کر رہ چکی تھی۔ میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے وہ مجھے سچ بتا دیں، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میرا تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ گلے میں رسی ڈالوں اور خود کو ختم کر لوں۔ ان کی آنکھوں سے تو پہلے ہی آنسو جاری تھے، گویا وہ اس حقیقت کو محسوس کر چکی تھیں، جبکہ میری معصوم بہن بت بنی ایک کونے میں بس بیٹھی رہ گئی۔ یہ سب کون کر سکتا تھا؟ میں تو گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا، پھر میری غیر موجودگی میں یہاں کس نے قدم رکھے تھے جو یہ سب ہوا تھا؟ میرے ذہن میں آنے لگا کہ اس دن ثانیہ کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے شک بھی ہوا تھا، لیکن وہ ٹال گئی تھی۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا تو بلک بلک کر رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں بتا سکتی، ورنہ وہ شخص۔ وہ ادھوری بات چھوڑ کر پھر سے رونے لگی۔ نہ جانے میری ماں بہن کو کس بات کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی اشارہ تھا، اور وہ تھا میرا چچا، جو اس شام منہ چھپا کر میرے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ کہیں میرے خدشات سچ تو نہیں تھے۔ میرے پیٹھ پیچھے میری ماں اور بہن کی عزت کو پامال کرنے والا میرا چچا ہی تو نہیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
میرے باپ سے بدلہ میرے چچا نے یوں لیا تھا؟ بس میرے باپ نے اپنی زمین کا تقاضا ہی تو کیا تھا، مگر اب سچ جاننے کا وقت آ چکا تھا۔ میری ماں اور بہن اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک شخص تھا جو نقاب میں آتا تھا اور آتے ہی ثانیہ کو زبردستی کمرے میں لے جاتا اور زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، پھر میری ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ مجھے لگا میرا ذہن مفلوج ہو چکا ہے، میری سوچ ختم ہو چکی ہے، میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے ایک چپ سادھ لی تھی کیونکہ یہ گناہ میرے چچا نے نہیں کیا تھا۔ میں اس سے بھی پوچھ چکا تھا اور اس نے قسم اٹھا لی۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے اور ایک دن میں گھر سے کام کا کہہ کر نکلا۔ میں گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر پھر چھت سے گھر میں داخل ہوا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایک شخص نقاب پہنے دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہوا اور ثانیہ سے کہنے لگا کہ لگ گیا اب تیرے بھائی کو بھی پتا کہ دنیا کے سامنے اس کی بہن کنواری ہو کر بھی ماں بننے والی ہے۔ یہ سب تیرے بھائی کا کیا دھرا ہے جس کی سزا تم دونوں ماں بیٹی بھگت رہی ہو۔ بیچارہ بہت بڑا خدائی فوجدار بنا پھرتا تھا۔ مجھے ابھی بھی ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا بھی کیا جرم کر دیا کہ جس کی سزا میری معصوم بہن اور بیمار ماں بھگت رہی تھیں۔ پھر وہ ثانیہ کے سامنے آ گیا، کہنے لگا ہم جاگیردار اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ دگنا کر کے نکالتے ہیں۔ تیرا بھائی اب ایڑیاں بھی رگڑ لے تب بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نقاب سمیت اس شخص کو پہچان چکا تھا، وہ میری یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا ملک دلاور بہت ہی اوباش قسم کا شخص تھا۔ ایک بار میری ہم جماعت لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے سب کے سامنے اس لڑکی کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا اور جیب سے پسٹل نکال کر سب کے سامنے اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے لگا۔ سب لوگ ہی وہیں اس کی پسٹل دیکھ کر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اس لڑکی کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے۔ جب میں وہاں مجمع دیکھ کر پہنچا تھا مجھے دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ میں لڑنا جانتا تھا، اس لیے ملک دلاور کو عقب سے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل پکڑ لی، پھر اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے مار پیٹ کر اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس لڑکی سے معافی مانگے۔ تمام اساتذہ اور پرنسپل بھی جمع ہو چکے تھے، اس لیے اس لڑکے نے اس لڑکی سے معافی بھی مانگی۔ اس لڑکی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا تھا، میں نے اس لڑکی کی عزت بچائی تھی، ایک نیک کام کیا تھا۔ پھر میری بہن کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ مجھے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم اور زیادتی ہوتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لینی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ثانیہ کو زبردستی کمرے میں لے کر جاتا میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے تو کچھ گھبرایا تھا لیکن پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا تم کیا سمجھتے تھے تم نے اس لڑکی کو ظلم ہونے سے بچا لیا؟ نہیں، ہم جیسوں کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا، تم جیسے کیڑے مکوڑے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اس لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا، اسے برباد کر کے جان سے مار ڈالا، اور دیکھو کیا بگڑا میرا، کچھ بھی تو نہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے دیکھو کیسا بدلہ لیا ہے کہ تم معاشرے میں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے۔ پھر جو بات اس نے مجھ سے کہی میرا خون کھول کے رہ گیا۔ کہنے لگا آج تیری بہن کو تیری آنکھوں کے سامنے برباد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی، لیکن یہ بات سنتے ہی میں بنا سوچے سمجھے اس پر لپک پڑا اور اسے دھکے دے کر زمین پر گرا دیا۔ میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اسے بے تحاشا مارنے لگا، مجھ پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پسٹل پکڑی اور کئی گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ شور سن کر محلے والے جمع ہو گئے تھے، مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ میری ماں اس صدمے سے مر گئی، میری بہن کا بچہ بھی میرے غم میں ضائع ہو چکا تھا، وہ بے سہارا ہو چکی تھی۔ میرا دوست مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ میری بہن سے نکاح کر لے۔ وہ میری بات مان گیا اور ثانیہ سے نکاح کر لیا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کہ ظلم کے خلاف آواز اور ہاتھ اٹھانے والوں کا انجام میرے جیسا ہوتا ہے۔ انہیں انصاف کے نام پر پھانسی کی سزا ملتی ہے، لیکن مجھے افسوس نہ تھا کیونکہ میں اس خبیث انسان کو مار چکا تھا جو زندہ رہ کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کرتا۔